نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے توفیق نصیب فرمائی ہے یہاں پر بیٹھنے کی، درس قرآن کے درس میں شریک ہونے کی، اس مجلس میں بیٹھنے کی، اور مقصد ہم سب کا بیٹھنے کا یہ ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ سکیں اس کو اپنی عملی زندگیوں میں شامل کر سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں اور آگے تک دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 پر تھے۔ پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو جب ہم اس آیت کا درس کر رہے تھے تو اس آیت میں اصل میں ذکر کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے، اگر آپ سب کو یاد ہو۔ ان دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا تھا کہ اس شہر کو، اس ویران جگہ کو شہر بنا دیجئے، امن والا شہر بنا دیجئے، اس میں ہر طرح کے پھل پھول پودے پیدا کر دیجئے، اس کے رہنے والوں کو آپ ہر طرح کا رزق فراہم کر دیجئے۔ اور اس کے بعد دعائیں چل رہی تھی اور اب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس علاقے میں ایک ایسا نبی بھیج جو انہی لوگوں میں سے ہو۔ اور ہم نے وہ وجہ بتا دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہنے کی کیا وجہ تھی کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا نبی بھیج جو انہی علاقے والوں میں سے ہو، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ وہ نبی ایسا ہو کہ وہ لوگوں پر قرآن مجید کی یا آپ کی آیات کی تلاوت کر کر کے سنائے۔ وہ نبی ایسا ہو یتلو علیہم آیاتک کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لوگوں کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی دے اور ان کو کتاب بھی سکھائے اور ان کو حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ غالب ہیں اور جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیا تھا، جو تھوڑی سی چیزیں رہ گئی انشاءاللہ ان کو گو تھرو، ان پر تھوڑا سا ہم اس پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موضوعات اہم ہیں اس لیے میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ میرے خود طبیعت کچھ آج بہتر نہیں ہے، میرے سر میں بہت زیادہ تکلیف ہے، لیکن موضوع اتنے اہم ہے کہ میں چاہوں گا کہ میں جتنا ممکن ہو سکے اتنی ہمت کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، اور آپ لوگوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 2-3 فتنے ہیں جو ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، انہی فتنوں سے متعلق آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں 3 ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجیے۔ پہلی ذمہ داری قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کو سکھائے۔ ہم لوگ یہ بات پہلے ہی سمجھ چکے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا باعث ثواب ہے، باعث رحمت و برکت ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت و برکات ہم پہ نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کے الفاظ کو جو پڑھا جاتا ہے، اس کے پڑھنے سے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے انعامات نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم کو ثواب ملتا ہے۔ وہ کون سی احادیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ پچھلے درس میں گزر چکی ہے، صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اگلی بات پہ چلیں گے۔ وہ ایک بات کیا ہے، میں آج پڑھ رہا تھا مختلف چیزیں تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے سوچا یہ آپ سب کو بات معلوم ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو صحابہ کا عام معمول تھا، اس کے باوجود کہ وہ قرآن پڑھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے، اپنی زندگیوں میں عمل بھی اس پہ کر رہے تھے۔ صحابہ کرام وہ ہماری طرح کے لوگ تو نہیں تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں تھے، قرآن مجید پڑھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے، اس پر عمل کر رہے تھے۔ اس کے باوجود صحابہ کی روٹین یہ تھی کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، بہت سے صحابہ ایسے تھے جو 2 دنوں میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، بہت سے صحابہ ایسے تھے جو 3 دنوں میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ اور حاجی صاحب مزے کی بات سنیں،
پوری امت کا اس وقت مزاج ایسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پوری امت کا مزاج ایسا تھا کہ پوری امت ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کر دیتی تھی پڑھ کے پوری امت ایک ہفتے میں، پوری امت، مرد عورت بچے سب. اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا، اگر آپ کو اس کی تصدیق کرنی ہو تو آپ مفتی شفیع صاحب کی جو معرف القرآن ہے اس تفسیر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس جگہ پہ اسی آیت کی تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کچھ صحابہ ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے، کچھ 2 دنوں میں، کچھ 3 دنوں میں، اور پوری امت جو تھی وہ ہفتے میں ایک دفعہ قرآن تو ضرور ختم کرتی تھی. یا آپ دیکھتے ہیں پورا قرآن 7 منزلوں میں تقسیم ہوا ہے. آپ سب جانتے ہیں نا پورا قرآن کتنی منزلوں میں تقسیم ہوا ہے؟ اس میں 30 سپارے ہیں، لیکن 30 سپارے 7 منزلوں میں تقسیم. یہ اسی چیز کے پیش نظر تقسیم کیے گئے ہیں کہ پوری امت کا مزاج ایسا تھا کہ پورے ہفتے میں ایک دفعہ تو وہ قرآن ضرور ختم کر لیتے تھے. اب آپ مجھے یہ خود بتائیے کہ اگر قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا باعث ثواب نہ ہوتا، یا قرآن مجید کی تلاوت کو کرنا باعث ثواب نہ ہوتا، صرف سمجھنا اور عمل کرنا ہی کافی ہوتا، تو صحابہ کو کیا ضرورت تھی ایک دن میں پورا قرآن پڑھنے کی، یا 2 دنوں میں پورا قرآن پڑھنے کی، یا 3 دنوں میں پورا قرآن پڑھنے کی، یا ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنے کی؟ وہ تو سمجھ بھی چکے تھے، پڑھ بھی چکے تھے، اور وہ کسی عام قاری سے یا عام استاد سے انہوں نے نہیں پڑھا تھا. انہوں نے کس سے پڑھا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جنہوں نے بذریعہ وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موصول کی، ڈائریکٹلی ریسیو کی وہ وحی کو، اور پھر وہ سمجھائی. تو انہوں نے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا، سمجھا، ان کی تربیت میں رہتے ہوئے عمل کرنا بھی شروع کر دیا. اس کے باوجود ان کی روٹین کیا تھی؟ قرآن پڑھنا، ایک دن میں ختم کرنا، 2 دن میں، 3 دن میں، یا ہفتے میں ایک دفعہ تو قرآن ضرور ختم کرنا. اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی باعث ثواب ہے، باعث رحمت و برکات ہے. دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی یہ تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگا تھا، وہ یہ تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ لوگوں کو کتاب بھی سکھائیں اور لوگوں کو حکمت بھی سکھائیں. اور پھر میں آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا چکا ہوں، کتاب کا سیکھنا صرف عربی زبان کے اوپر منحصر نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف اور صرف عربی زبان کے سیکھ لینے پر کتاب کا سیکھنا منحصر ہوتا، یا یہ ڈیپینڈ کرتا کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے تو صرف اور صرف عربی زبان جا کے سیکھ لو، تو بہت سے یہود و نصارہ ہے آج کے زمانے میں آپ کو نام مینشن کر سکتا ہوں. آپ کی یہاں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں UK کے اندر، زیادہ میں جو اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں وہ یہود و نصارہ ہی پڑھا رہے ہیں، اور ان کی عربی زبان کے اوپر پوری گرفت ہے، وہ عربی زبان کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں جو یہود و نصارہ ہے. اور اسی طرح سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں تو ابو لہب اور ابو جہل سے زیادہ عربی زبان کو کوئی نہیں جانتا تھا. تو اگر آپ لوگ یہ نتیجہ آج نکالتے ہیں کہ قرآن مجید کا سیکھنا صرف اور صرف کس بات پہ مبنی ہے؟ عربی زبان کے سیکھنے پہ مبنی ہے، تو ابو لہب ابو جہل سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اور آج کل کے یہود و نصارہ سے بڑا عالم اور مفسر کوئی نہیں ہے. اگر آپ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ عربی زبان سیکھ لو اور قرآن سمجھ میں آ جائے گا. ہم اس میں بہت لمبی بحث کر چکے ہیں کہ دنیا کے باقی جتنے بھی فنون ہیں، ڈاکٹری ہوگی، انجینئرنگ ہوگی، میڈیسن ہوگی، جتنے بھی فنون ہیں اس کے اندر کتابیں لکھی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کتاب لکھی ہے. لیکن جب انسان نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے تو وہ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتا ہے، یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، استادوں سے پڑھتا ہے، کتابوں کو سمجھتا ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنتا ہے. حالانکہ انگلش میں لکھی ہے، انگلش سب کو آتی ہے، کھولو پڑھنا شروع کر دو. لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی فن کے بارے میں سیکھنا ہے، کبھی آپ کو کسی علم کے بارے میں سیکھنا ہے، تو ایک استاد کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے جو اس کے اندر ماہر ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کو سکھاتا ہے. تو قرآن مجید کا سیکھنا صرف اور صرف عربی زبان کے سیکھنے پہ منحصر نہیں ہے. اگر آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں تو اس کا پھر جواب کیا ملے گا کہ ابو جہل اور ابو لہب سے زیادہ کوئی بھی بڑا عالم اور مفسر نہیں تھا. اور آج کل کے جو یہود و نصارہ جن کے عربی زبان پہ پوری گرفت ہے، پوری گمانڈ ہے، ان سے بھی بڑا عالم اور ان سے بھی بڑا مفسر کوئی نہیں ہے. حکمت پہ بات کریں گے کہ حکمت کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ ایسا نبی بھیجے جو ان میں سے ہو، جو قرآن مجید کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب، اور صرف کتاب نہ سکھائے بلکہ حکمت بھی سکھائے. پچھلے درس میں ہم گزر چکے ہیں حکمت کے معنی کتنے زیادہ ہیں. یہاں پر پورے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکمت کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے؟ یہ یاد رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. مجھے، میرا پورا وجود جو ہے وہ ایک معلم کا وجود ہے، میں یہاں پر آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہم نبی کے امتی ہے، صحیح معنوں میں امتی ہے، تو اگر نبی معلم ہے تو ہم کیا بن گئے؟ معلم. ہم وہ لوگ بن گئے جو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر نبی معلم ہے، علم سکھانے والے، تو ان کا امتی کیا بن گیا؟ علم حاصل کرنے والا. اسی لیے جو آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل
مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. پھر علم کو بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, علم کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہاں پر علم سے مراد کیا ہے. علم سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب میں ذکر فرما دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ کس چیز کی تعلیم فرمانا؟ کتاب اور حکمت. کتاب سے مراد قرآن مجید, حکمت سے مراد سنت. تو علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ پر حاصل کرنا فرض ہے, وہ کس چیز کا علم ہے؟ قرآن کا اور سنت کا. کیسے پتہ چلا قرآن اور سنت کا؟ کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو کہ ان کو کتاب سکھا دے اور حکمت سکھا دے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو علم سے مراد کیا ہوا؟ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہے, آپ پوری طرح سے تو اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے, قرآن اور سنت کے پوری طرح سے علم کو حاصل نہیں کر سکتے, لیکن اتنا علم حاصل کرنا آپ سب پہ فرض ہے جس کے مطابق, جس کے ذریعے سے آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں. اتنا علم آپ میں سے ہر ایک پر حاصل کرنا فرض ہے, سنت یا واجب نہیں ہے, فرض ہے, جس کے ذریعے سے آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کس کے مطابق گزار سکے؟ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے. تو اس آیت سے ہمیں, اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ حکمت سے کیا مراد ہے اور اللہ کے نزدیک علم کیا ہے. اللہ کے نزدیک علم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے, اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی اور یہ بات لنک کرتی ہے جتنی باتیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. تزکیہ پہ ہم بعد میں جائیں گے, انہی باتوں پہ آئیں گے, اور یہ بات ہر ایک کے ساتھ اب لنک کرتی جائے گی, تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھے گا. ہم نے ابھی بات کی تھی کہ قرآن مجید کا سمجھنا عربی زبان کے سمجھنے پہ منحصر نہیں ہے, کہ اگر آپ کو عربی زبان آتی ہو تو آپ قرآن کے تمام علوم اور فنون حاصل کر سکتے ہیں. ایسا کہنا بالکل ٹھیک اور بالکل درست بات نہیں ہے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں کتاب کس نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہمیں کتاب کس نے سکھائی ہے؟ توجہ رکھیے گا, ہمیں کتاب کس نے سکھائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آج آپ قرآن کھولتے ہیں, آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے, آپ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کیا آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ اگر آج قرآن کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتا اور آپ رجوع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف, اور پھر آپ کو اس کی تفسیر اور انٹرپریٹیشن سمجھ میں آتی ہے, اس کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں, ورنہ آپ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. اگر صرف اور صرف قرآن کھول کے پڑھ لینا اور اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا تو اللہ کسی بھی انسان کو قرآن دے دیتا, بلکہ کسی بھی انسان کو قرآن نہ دیتا, اللہ ویسے ہی قرآن اتار دیتا اور سب کو کہتا ہے کہ پڑھتے جاؤ اور اس پر عمل کرتے جاؤ. تو اب جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا اسی طرح سے ضروری ہے, یا اسی قرآن پر عمل کرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت محفوظ ہو. اگر نبی کی سنت محفوظ نہیں ہے, نبی کی احادیث محفوظ نہیں ہے, نبی کے قول اور افعال محفوظ نہیں ہے, نبی نے جس طرح قرآن پر عمل کر کے دکھلایا وہ محفوظ نہیں ہے, تو ہم قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے. تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے, اس بات کا نتیجہ مزید یہ نکلتا ہے کہ اگر سنت محفوظ نہیں ہے, حدیث محفوظ نہیں ہے, حدیث پہ اعتماد نہیں کر سکتے, تو پھر قرآن بھی محفوظ نہیں ہے. جو آپ سب کا دعویٰ ہے کہ قرآن محفوظ ہے, آپ سب جو دعویٰ کرتے ہیں اور جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دین باقی تمام ادیان سے افضل ہے, کیوں؟ کیونکہ ہماری کتاب آج اسی صورت میں موجود ہے جس طرح 1400 سال پہلے موجود تھی. آپ کا یہ دعویٰ کرنا غلط ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث آج کے زمانے کے اندر محفوظ نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر لفظوں میں اعلان کیا اور وعدہ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ میں ہی قرآن مجید کا اتارنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. صراحتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے سامنے اس کا اعلان کر دیا, لیکن اللہ نے کبھی اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا کہ میں سنت کو یا حدیث کی بھی میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. اس طرح صراحتاً اعلان نہیں کیا, لیکن یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ اے نبی آپ ان کو کتاب پر عمل کرنا سکھلائے یا آپ ان کو کتاب کی تعلیم دے, اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے نزدیک اسی قرآن پر حجت کرنا عمل ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا کر کے یا بول کے, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. تو اگر آج آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث و سنت محفوظ نہیں ہے بلکہ یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ بنائی گئی ہے, آج کے زمانے میں جو ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے حدیث کا, اس پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا,
کیونکہ اس کے اندر بڑی ملاوٹ موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ مشکوک ہے، جو ذخیرہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، جو سنت کا ذخیرہ موجود ہے، اگر وہ مشکوک ہے تو اس کا مطلب قرآن بھی مشکوک ہے. اللہ قرآن کی حفاظت اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی. اس کے الفاظ کی شاید حفاظت ہو جائے، اس کے تلفظ کی حفاظت ہو جائے، اس کی باقی ساری چیزوں کی حفاظت ہو جائے، لیکن اس پر عمل کرنے کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سنت اور حدیث بھی محفوظ ہو. ادروائز اس کی ضرورت، ادروائز اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ آپ قرآن پر عمل کر کے دکھا سکیں. تو آج کا وہ فرقہ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اگر ان کا یہ دعویٰ ہم درست مان لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن پر آپ لوگ آج عمل کر کے نہیں آ سکتے. آپ جتنے دعوے کرتے ہیں قرآن کی بنیاد پر، آپ کے سارے دعوے وہ غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت اور حدیث محفوظ نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں نبی کو کہ قرآن پر تعلیم کر کے دکھائیں، قرآن پر ان کو عمل کر کے دکھائے، ان کو قرآن کا علم دے. اور نبی نے جو قرآن کا علم دیا ہے، یا نبی نے جو کہا ہے، یا نبی نے جو کیا ہے، اس کو تو ہم حدیث کہتے ہیں. اگر حدیث موجود نہیں ہے، اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو قرآن بھی محفوظ نہیں ہے. تو لا محالہ لاجیکلی میں نے آپ کو کوئی دلیل قرآن کی یا حدیث کی نہیں دی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات میں یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو قرآن اور حدیث کی حفاظت کریں گے، جو قرآن اور سنت کی حفاظت کریں گے، اسے غلط ملت نہیں ہونے دیں گے. اسے خلط ملت، یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اس کو خلط ملت نہیں ہونے دیں گے. لیکن اب ہم اس حدیث کو اگر چھوڑ بھی دیں صرف لاجیکلی، آج کل لوگ کہتے ہیں نا عقلی طور پہ کیا وجہ ہے، لاجیکلی ہم کیوں مانیں کہ قرآن محفوظ ہے یا سنت محفوظ ہے، لاجیکلی کیوں مانیں، لاجیکلی ہم اس بات کو کیوں مانیں کہ سنت محفوظ ہے. لوگ کہتے ہیں نا اس بات کو، لاجیکلی بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا سنت محفوظ ہے. اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ سنت محفوظ نہیں ہے تو پھر قرآن بھی محفوظ، اور قرآن پر آپ لوگ عمل کر کے نہیں دکھلا سکتے. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. ان لوگوں کے آپ جانتے ہیں میں کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو اہل قرآن کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم صرف کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور حدیث محفوظ نہیں ہے. یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ جو حضرت علی سے متعلق تھا یا اہل بیت سے متعلق تھا وہ خلفاء الراشدین نے نکال دیا، یا وہ پھینک دیا، یا وہ جلا دیا. جس طرح سے وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اگر ہم کہہ دیں کہ حدیث مینیپولیٹ ہے، حدیث کرپٹڈ ہے، حدیث فیبریکیٹڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے. جو آپ کے جتنے بھی دعوے ہیں قرآن پر عمل کرنے کے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور ان کو کرنا آپ چھوڑ دیجیے. دوسری بات اسی سے متعلق جو بہت اہم ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن یہاں پر ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھا ہے انسان کو تعلیم دینے کے لیے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں انبیاء کی ہسٹری، انبیاء کیسے لوگوں میں آئے، انہوں نے کیسے لوگوں کو تعلیم دی، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، تو دو چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھا ہے، کتاب اور نبی. کتاب اور نبی. اللہ نے کتاب بھی دی اور اللہ نے نبی دیا کہ کتاب پر عمل کر کے دکھائے. آپ دوسرے شعبوں میں چلے جائیں، آپ دوسرے شعبوں، اب تو ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں جس کے اندر تصویریں بھی بنی ہوتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو کیسے کرنا ہے. اب تو ہمارے پاس ایسی سیڈیز ہیں جس میں لیکچرز بھی ہوتے ہیں اور ساتھ وہ ڈیمونسٹریشن بھی ہوتی ہے، ساتھ وہ مظاہرہ بھی کرتے ہیں کہ اس کام کو آپ نے کیسے کرنا ہے. لیکن آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک ڈاکٹر ہو جو اس طرح سے کتاب پڑھ کے عالم بن گیا ہو، کوئی ایک ڈاکٹر ہو جو اس طرح سے کتاب بن کے ڈاکٹر بن گیا ہو، یا کوئی ایک انجینئر ہو جو اس طرح سے کتاب پڑھ کے انجینئر بن گیا ہو. آج ہمارے پاس بہت سی ڈیوائسز ہیں جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ پین کو یہاں پہ رکھیں گے تو قرآن ایسے پڑھے گا، اگر آپ اس کو یوں کریں گے تو تفسیر یوں بولے گی، اور یہ سارا کچھ کرے گی. الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے ان لوگوں کو جو فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں. لیکن جو شخص کچھ نہیں جانتا، جو بالکل ایک لیول پہ ہوتا ہے، بیسک لیول پہ ہوتا ہے، اس کو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے تو دو چیزوں کے ذریعے سے دی ہے، نبی اور کتاب کے ذریعے سے. اور اس کے بعد بھی جو دنیا کے فنون آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے فنون کے اندر بھی یہی طریقہ رکھا ہے. دنیا کے فنون بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی آپ کو کسی فن کا اندر مہارت حاصل کرنی ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. آپ دنیا کو کوئی فن دے دیں، یہ کپڑے کو رنگنا، یہ جو کپڑے رنگتے ہیں، یا سوئی ٹانکا آپ لگاتے ہیں، یا درزی کا جو کام ہے، یہ جو بہت معمولی سے کام ہے، یا آپ جو جوتوں کو کیا کرتے ہیں، گنڈواتے ہیں جا کے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. آپ کتاب پڑھ لیں، رٹ لیں، اور اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں جوتی کو گنڈ دیں. اگر آپ سے گنڈی جائے تو پھر مجھے بتائیے گا. یا آپ کو میں کہتا ہوں سوئی میں دھاگا ہی صرف ڈال کے دکھا دیں. کتابیں پڑھ لیں کہ سوئی میں دھاگا کیسے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں کہ سوئی میں دھاگا ڈال کے دکھا دیں، آپ مجھے کر کے دکھا دیجیے.
تو یہ تو کتاب ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ تو وحی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سنت جاری کی کہ نبی اور کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم فراہم کی۔ اگر آپ قرآن مجید میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں ایک اللہ والے ہیں اور ایک اللہ کی کتاب ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ صحبت اپناؤ، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہا کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم ہے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ کیا کہتے ہیں جب دعا اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے دعا کیسے کرنی ہے صراط مستقیم کی، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے، پھر سے لوگ اللہ لے آئے ہیں، اور اس کی تفسیر میں جائے کہ ان لوگوں، وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں، ہر جگہ اللہ کو لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں کہ کتاب اللہ ہے، لیکن کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، متقی لوگوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر میں نے انعام۔ صراط مستقیم پہ بھی چلنا ہے تو کن کے ساتھ جانا ہے؟ ان لوگوں پر جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ چاہتے تو کہتے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الکتاب والرسول۔ اللہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ جو صراط مستقیم ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول ہے، لیکن رسولوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، رسولوں نے بھی ختم ہو جانا تھا، اللہ کی کتاب نے بھی ایک جگہ پہ آ کے رک جانا تھا، وہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کتاب کو سمجھنا کس کے ذریعے سے ہے؟ اللہ والوں کے ذریعے سے۔ تو دو چیزوں کو ہمیشہ بیلنس رکھنا ہے۔ اب حدیث میں آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو متعین کیا ہے کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ ہو دین سے متعلق تو ان لوگوں کے پاس جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب شاید جانتے ہو اس حدیث کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتم فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان اخذتم بہ، اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک ہے اس میں کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی، میرے خاندان والے اور میرے اہل بیت والے۔ کتاب اللہ ہے اور میرے خاندان والے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ جا کے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ والے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان والے، میرے اہل بیت۔ وہ اہل بیت کون ہیں اس کے بارے میں ایک بہت بڑی بحث ہے، شیعہ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے، وہ بڑی بحث ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ابھی اس پہ نہیں ہم جا رہے۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بخاری کی ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقتدوا الذین من بعد ابو بکر و عمر، کہ میرے بعد دو لوگوں کی اقتداء میں رہنا، دو لوگوں کی پیروی کرتے رہنا، میرے بعد دو لوگوں کی، ابو بکر اور عمر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت واجب ہے اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان ساری حدیث سے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان ساری لوگوں کے پاس جانا کیوں ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کیوں سٹریس دے رہے ہیں کہ اگر گمراہ نہیں ہوتا تو ان کے پاس چلے جانا، گمراہ نہ ہونا تو ان کے پاس چلے جانا، میرے بعد ان لوگوں کی ہدایت میں رہنا۔ اللہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، متقین لوگوں کے ساتھ رہو؟ انعام میں نے ان لوگوں پہ کیا ہے جو نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ وہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری سنت رہ چکی ہے کہ میں تعلیم دیتا ہوں کتاب کے ذریعے اور نبی کے ذریعے سے، میں تعلیم دیتا ہوں اپنی کتاب کے ذریعے سے اور اللہ والوں کے ذریعے سے۔ آج کل کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ لگ گئے عالموں کے پیچھے، مشائخ کے پیچھے، اور کتاب کو بالکل چھوڑ دیا۔ اب عالم ہی سب کچھ ہے، مشائخ ہی سب کچھ ہے، وہ بدعتیں کروا دے، وہ شرک کروا دے۔ اور یہ جو حالات تھے وہ یہود و نصارہ کے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مجھے آیت یہ ذہن میں نہیں آ رہی، آیت مینشن ہے جہاں پہ تفسیر میں پڑھ رہا تھا، جس جگہ سے میں بات پڑھ رہا تھا، بہرحال یہود و نصارہ کے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے ربانیین تھے، وہ ربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کہ وہ جو احبار تھے، جو ان کے ربانیین تھے، جن کو وہ پیشوا مانتے تھے، جن کو وہ عالم مانتے تھے، جن کو وہ پیر فقیر مانتے تھے، جن کو وہ مشائخ مانتے تھے، وہ ان کے پیچھے چلے گئے اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ ان کو اپنا رب بنا لیا انہوں نے۔ اللہ کے علاوہ ان کو اپنا، ان پرسنالٹیز کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ دیکھیں، اسلام کسی شخصیت کے پیچھے جانے کو آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ اس شخصیت کو فالو کریں، لیکن اس کے باوجود اسلام آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ شخصیتوں کی عزت کرنی ہے اگر وہ اللہ والے ہیں۔ اگر آپ کو دین کو سمجھنا ہے تو بیلنس رکھنا ہے، آپ کو کتاب بھی ساتھ رکھنی ہے، آپ کو اللہ والے بھی ساتھ رکھنے ہیں۔ کچھ لوگ بالکل پیچھے چلے گئے مشائخ کے اور علماء کے، اور انہوں نے جو ان سے کروایا وہ کرتے چلے گئے،
اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کفر، شرک اور بدعت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے عالم کی، کوئی ضرورت نہیں ہے مشائخ کی، کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، قرآن عربی میں ہے، آج ٹرانسلیشنز ملتی ہیں، انگلش میں بھی آ گیا، اردو میں بھی آ گیا، فارسی میں بھی آ گیا، کھولو پڑھو سمجھو اور عمل کرو۔ انہوں نے یہی کہا نا، کوئی ضرورت نہیں ہے عالم کی، کوئی ضرورت نہیں ہے مشائخ کی، کوئی ضرورت نہیں، ایویں ہمارے لیے ہر مسئلے کو مشکل انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایویں ہمیں کہتے ہیں یہ کرو، ایویں ہمیں کہتے ہیں وہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے سمجھنے کی، حدیث بھی انگلش میں آ گئی، قرآن بھی انگلش میں آ گیا، ہر چیز اردو میں بھی آ گئی، انگلش میں بھی آ گئی، پڑھو سمجھو اور عمل کرنا شروع کر دو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مختلف فرقے ہیں، اسی وجہ سے ہم میں لڑائیاں ہیں، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو بیلنس رکھا جائے، کتاب اللہ کو بھی ساتھ میں رکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ساتھ میں رکھا جائے، اور اہل علم کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کی صحبت میں رہا جائے، تو پھر انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ عقائد کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اللہ کے راستے پہ چلانے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف کتاب یا صرف اللہ والا نہیں، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر آپ کو چلنا ہے۔ آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو پاک صاف کریں۔ اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، خود لاجیکلی مجھے اس بات کا جواب دیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تو یہ رکھی کہ وہ تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں، دوسری ذمہ داری یہ رکھی کہ کتاب اور حکمت ان کو سکھائیں، قرآن اور سنت ان کو سکھائیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی قرآن اور سنت سکھا رہے ہیں تو کیا نبی ان کو پاک صاف نہیں کر رہے؟ اوبیسلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے نا کہ یہ چیزیں حلال ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، ساری چیزیں بتائیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ ان کو سکھا رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تو اوبیسلی اسی میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے، اسی میں یہ سب کچھ نہیں آ جاتا۔ جب آپ قرآن اور سنت کے بارے میں لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو پھر دوبارہ سے ذکر کرنا کیوں ضروری ہے کہ ان کو پاک صاف کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے ان کو تعلیم دے رہے ہیں، پہلے ان کو بتا رہے ہیں یہ گندی چیزیں ہیں، یہ صاف چیزیں ہیں، یہ کرو گے تو پاک رہو گے، یہ کرو گے تو ناپاک ہو جاؤ گے۔ تو پھر تزکیہ کو ذکر کرنے کا دوبارہ سے کیا وجہ ہے؟ یہ تزکیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی رکھی کہ لوگوں کو پاک صاف کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، کسی بھی امت میں چلے جائیں، کسی بھی اسپیسیفک گروپ آف پیپل میں چلے جائیں، یا کسی بھی آپ ملک میں، شہر میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ملتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو ڈسپلن قائم کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہر جگہ رفلی ہر جگہ موجود ہوتا ہے کہ یہ قاعدے قوانین ہے، آپ کو ان کو فالو کر کے چلنا ہے، آپ کو ان کو مان کے چلنا ہے۔ تو وہ تو تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم تو دی جا رہی ہے، ہر معاشرے کے اندر تعلیم تو لوگوں کو دی جا رہی ہے، لیکن کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ اسلام اور باقی تعلیمات میں فرق کیا ہے؟ کمی کہاں رہ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے دین کے اندر صرف تعلیم پر زور نہیں ہے، بلکہ اخلاقی تربیت پر بھی زور ہے۔ اخلاقی تربیت ایک ایسی چیز ہے جو صرف علم حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کو پتہ ہے یہ موبائل ہے اور آپ اس کے سارے فنکشنز جانتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اسے آپریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، آپ نے کتاب پڑھی ہو، اس کے بارے میں سب کچھ سمجھ لیا، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اسے آپریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ قرآن کے علوم تو سارے جانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عملی زندگی میں بھی ان پر اسی طرح سے عمل کریں جس طرح سے عمل کرنا چاہیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو تعلیم دی تو اس تعلیم کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی تربیت میں بھی رکھا، ان کو اپنی تربیت میں بھی رکھا، اور جب ان کو اپنی تربیت میں رکھا تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کفار پر تو بہت زیادہ سخت ہیں لیکن مومنین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، ٹھیک ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں والذین آمنوا معہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ان کو تعلیم دی اور اس وجہ سے یہ ایسے ہو گئے، یہ اس وجہ سے ایسے ہیں کہ معہ، یہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کے ایمان والے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ کیسے پھر بن گئے؟ اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت ہو گئے، ورحماء بینہم، اور جو اپنے لوگ ہیں، جو آپس میں ارد گرد ان کے لوگ ہیں جو مومنین ہیں، ان کے ساتھ بہت نرم ہیں۔ رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، آپ ہمیشہ ان کو رکوع میں پائیں گے، آپ ہمیشہ ان کو سجدوں میں پائیں گے، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے یہ لوگ اللہ کے فضل چاہ رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، ہمیشہ اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں، ہمیشہ اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ وہ لوگ جو اسفل السافلین تھے، جو بدترین قوم شمار ہوتے تھے، ان پر لوگ حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ حکومت کر سکتے تھے لیکن کہتے تھے ہم نے ان پہ حکومت نہیں کرنی، اس طرح کے لوگ ہیں، وہ حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ وہی لوگ ایسے لوگ بن گئے کہ دوسروں کے لیے وہ راہبر اور رہنما بن گئے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟
یہ اسی صورت میں ممکن ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اخلاقی تربیت کی. ان کے اندر سے کفر، شرک، بدعت، مختلف قسم کی جو اخلاقیات کی گندگیاں تھیں وہ نکال کے باہر کی تربیت میں رکھا. اس لیے ہمارے یہاں پہ نظام ہے مشائخ کی صحبت میں رہنے کا. یہ یاد رکھیے گا، صحبت میں رہنے سے فرق حاصل ہوتا ہے، صحبت میں رہنے سے فرق پڑتا ہے. آپ اس طرح بیانات میں کتنی دفعہ بیٹھے ہیں، آپ کتنی چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگیوں میں وہ چیزیں آتی ہیں؟ آپ خود مجھے میں جواب دیتا ہوں، آپ سے کیا جواب لینا؟ میری زندگی میں نہیں آتی، میری زندگی میں وہ باتیں نہیں آ سکتی. حالانکہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، میں بہت سی ہم لوگ مجلس و محافل میں جاتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے ہم سیکھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمارے اندر داخل نہیں ہوتی، ہمارے اندر شامل نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے، جو مشائخ کی صحبت میں رہنے کا ایک سلسلہ ہے، یہ جو پرانی درسگاہیں ہیں جہاں پر خانقاہیں ہوتی تھی، جہاں پر باقاعدہ کمرے ہوتے تھے، وہاں پہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتے تھے اور مشائخ کی تربیت میں رہتے تھے 40 دن، 2 مہینے، 1 سال. اور پھر مشائخ ان سے چیزیں کرواتے تھے کہ آپ اتنا ذکر کیا کریں، ہر رات میرے پاس آئیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا جھوٹ بولا تھا، آپ نے کوئی نماز چھوڑی تھی، آپ نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی یا بعد میں شامل ہوئے تھے. یہ ساری رپورٹ آپ اپنے مشائخ کو جا کے دیتے ہیں. پھر آپ کے مشائخ بتاتے ہیں کہ اچھا یہ کمزوری ہے، اس پر حاوی ہونا ہے یا اس کمزوری پر قابو پانا ہے تو کس طرح سے پانا ہے، کون کون سے وظائف کریں، کون کون سی چیزیں پڑھیں. کیونکہ اللہ کے کلام میں برکت ہے نا، ان درود شریف میں یا ان کلمات میں برکت ہے، تو ان کا بار بار ورد کریں. آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے، آپ خیانت سے بچ جائیں گے، آپ بدعت کرنے سے بچ جائیں گے، آپ لوگوں کی برائیاں کرنے سے بچ جائیں گے، لوگوں کے خلاف دل میں کینہ اور حسد رکھنے سے بچ جائیں گے. یہ چیزیں کریں تاکہ آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے. لیکن اس کے لیے باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، تربیت میں رہنا ضروری ہے. آج کل کا معاشرے میں پتہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ معاشرے میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم لوگ ہر ٹائم سوچتے ہیں سلیبس کیسے اچھا بنایا جائے، کریکولم کیسے اچھا بنایا جائے، کون سی چیزیں ایڈ کی جائے، کون سی چیزیں سبٹریکٹ کی جائے، کون سی چیزیں ملائی جائے، کون سی چیزیں نکالی جائے. لیکن اساتذہ کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کیا وہ استاد جو چیزیں پڑھا رہا ہے اخلاقی طور پر وہ کیسا ہے. کیا وہ اخلاقی طور پر ایسا رول ماڈل ہے کہ بچہ اس کو فالو کرے گا؟ جس طرح کا استاد ہوگا وہی بچہ بن جائے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آئنسٹائن ہے یا یہ جو نیوٹن ہے یا جس نے بگ بینگ تھیوری، جو بھی تھیوری بنائی، یا جس نے ڈارون کی تھیوری بنائی، یا جتنے بھی لوگ آپ دیکھتے ہیں، یا جس نے فیس بک ایجاد کر لیا، یا جس نے جو بھی آج جتنے بھی بڑے بڑے فاؤنڈرز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے انوویٹرز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ڈسکوررز ہیں جنہوں نے چیزیں ایجاد کی، دریافت کی اور یہ ساری چیزیں کی، آپ ان کی چیزیں پڑھتے ہیں کہ یار اس نے یہ کام کیا، یا اس نے یہ کام کیا، یا اس نے یہ کام کیا. کیا آج تک پوری ان کی تاریخ میں جن کی آپ تھیوریز پڑھتے ہیں، جن کے آپ کانسیپٹ سیکھتے ہیں، جن کے آپ آئیڈیالوجیز اور فلاسفیز پڑھتے ہیں، کیا آج تک کیا آپ نے کبھی ان شخصیات کا مطالعہ کیا کہ وہ شخصیات کیسی تھی؟ کیا ان شخصیات میں اس طرح کے اخلاق تھے کہ ان شخصیات کو فالو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اسلام نے اس کے اندر بڑا امتیاز رکھا ہے. اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل جب بنایا تو صرف اس وجہ سے نہیں بنایا کہ وہ قرآن اور حدیث ہم تک لے کر آئے، بلکہ اس وجہ سے بنایا کہ ان کی شخصیت کے اندر جو اخلاقیات تھیں، ان کی شخصیت کے اندر جو کوالٹیز تھیں، وہ ایسی کوالٹیز ہے کہ پوری انسانیت کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ فرق ہے دو چیزوں کا. ایک آدمی تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کے اندر تمام طرح کی اخلاقی مزینات بھی پائے جاتے ہو، جو اخلاقی طور پر مزین بھی ہو. ایک آدمی ایجوکیٹڈ ہے، ایک آدمی ہے ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے جو ویل ٹرینڈ، ویل ڈسپلنڈ اور ویل ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. یہ فرق ہے چیزیں، دونوں چیزیں فرق. اسلام نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا ہے. آج کے معاشرے کے اندر اگر آپ کے پاس ڈگریز ہیں تو آپ کا معیار بہت اچھا ہے، چاہے اخلاقی طور پر آپ کتنے گئے گزرے ہوں. آپ کے پاس ڈگریز کی ایک لسٹ پڑی ہے تو آپ کو ہر جگہ نوکری مل سکتی ہے اگر آپ کے پاس ڈگریز ہے. تو معیار ڈگریز ہے، لیکن اسلام میں معیار ڈگریز نہیں ہے. اگر کل کو آپ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا کے کہتے ہیں میں حافظ، میں عالم، میں نے تفسیر میں بھی ڈگری لی، حدیث میں بھی لی، قرآن میں بھی لی، اصول تفسیر میں بھی لی، اور آپ اللہ کے سامنے اتنی بڑی ڈگریاں لگا دیتے ہیں، لیکن آپ کی اخلاقیات ایسے نہیں تھے، آپ کا عمل کچھ نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن ہم نماز سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ یہ چیز یاد رکھیے گا. نماز پڑھنے تو ہم آ گئے لیکن ہم نماز سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ جو اللہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ جو اخلاقیات ہم نماز سے سیکھ کے جائے، کیا وہ ہم سیکھ کے جا رہے ہیں یا نہیں سیکھ کے جا رہے ہیں؟ ہم روزے رکھ رہے ہیں لیکن روزے سے ہم کیا اخلاقیات لے کے جا رہے ہیں؟ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم زکوٰۃ سے کیا اخلاقیات لے کے جا رہے ہیں؟ ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات سے کیا اخلاقیات لے کے جا رہے ہیں؟ ہم حج کر رہے ہیں، حج سے ہم کیا اخلاقیات لے کے جا رہے ہیں؟ ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مورل ویلیو ہے. ہر عبادت آپ کو اخلاقیات میں سے کسی ایک چیز کا درس دیتی ہے کہ آپ کو یہ چیز سیکھنی ہے اور پھر اس پر اپنی زندگیوں میں عمل کرنا ہے. لیکن کیا ہم وہ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے؟ اگر ہم صرف سجدے کری جا رہے ہیں اور وہ باتیں ہم نہیں سیکھ رہے، اللہ کے ہاں انشاءاللہ ہمارے فرائض تو مقبول ہوں گے، ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، لیکن اللہ ہماری پکڑ ضرور کرے گا. وہ اس وجہ سے کرے گا کہ جو نماز سے آپ کو حاصل کرنا تھا، نماز میں کیا تھا؟
کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو بے حیائی و بری باتوں سے روک دے، لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی و بری باتیں بھی کرتے ہیں۔ روزے کا مقصد یہ تھا کہ روزہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ ایک ڈھال ہے، یہ آپ کی زبان کو بھی بچاتی ہے، آپ کے اخلاق کو بھی بچاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھتے بھی ہیں پھر بھی ہم بدعتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے خلاف برائیاں کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جسے آپ کہتے ہیں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، برائیاں ہیں لوگوں کے خلاف، حالانکہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں یہ سب کچھ ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ باقی آخری بات یہ سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لمبی سے لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ مختصر کریں گے، اور جو بات اصل میں ہم سیکھنی ہے وہ ہمیں سیکھنی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ سیکھ لیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ بات کو لمبا کیا جائے اور گھنٹے 2 گھنٹے تک لے کے چلا جائے اور ہم سیکھے کچھ نہ۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں بھی لے کر آئے۔ اب آخری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو 3 کام تھے، جو 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں، ذمہ داریاں ان کے سپرد کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبی کے ساتھ ان سب کو نبھایا ہے۔ تو یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت ہونے سے پہلے پورے بحیرہ عرب کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا، اور پڑھنے کی کیا روٹین ہوتی تھی؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن یا 1 ہفتے میں مکمل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت ہونے سے پہلے وہ جو قرآن کی تلاوت والی ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، پورے بحیرہ عرب کے اندر پڑھا جا رہا ہے قرآن، ٹھیک ہے جی، اور ختم بھی کیا جا رہا ہے قرآن۔ دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ کتاب اور حکمت سکھانا، جو صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایک جماعت تیار کر دی تھی، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا، جو پہلے کتنی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی اور کتنی وہ پیچیدگیوں میں مبتلا تھی، لیکن وہ لوگ پھر ایسے بنے کہ وہ دوسروں کے رہنما بن گئے، وہ خود ایسے لوگ بن گئے جو دوسروں کے رہنما بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی ان کی پوری کروا دی۔ اور تیسری جو ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی اخلاقیات کو بہتر کرنا، ان کی صفائی کرنا، ان کو پاکیزہ بنانا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کی کہ وہ لوگ جو بت پرستی میں مبتلا تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اثار اور ہمدردی کا پیکر بنا دیا۔ تو وہ کتنے اثار کرنے والے، کتنے مسلمانوں سے ہمدردی ہے، وہ جو ہر بات پہ جنگ و جدل کرنے والے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں کرنے والے تھے، پھر ان کے اندر صلح صفائی ہونا شروع ہوگی، ان کے اندر صلح جوئی ہونا شروع ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے اپنی یہ 3 ذمہ داریاں بخوبی پوری کر کے صحابہ کے حوالے کر دی۔ صحابہ نے بھی ان ذمہ داریوں کو جہاں تک ہو سکتا تھا وہ پہنچا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے حوالے سے یہ ذمہ داریاں ہم پر آ چکی ہیں۔ جو 3 مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیے گئے، وہ 3 مقصد اب ہمارے حوالے ہو چکے ہیں، صحابہ تک ہوئے، صحابہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی، اور ہوتے 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 آج ہماری زندگیوں میں یہ 3 مقصد آ چکے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے گروبانوں میں خود منہ جھانکنا ہے اور خود دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان 3 ذمہ داریوں کو اپنی زندگیوں میں پورا کر رہے ہیں، یا ہم صرف یہی کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم درسوں میں شریک ہو جائیں گے، ہم بیانات کو سن لیں گے، ان کو پھر ریکارڈ بھی کر لیں گے، اور پھر بار بار سن کے خوش بھی ہوں گے کہ ہم نے یہ بیان کیا تھا اور ہم نے اس طرح سے بیان کیا تھا، لیکن کیا عملی طور پر ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ عملی طور پر ہم کہاں پر پہنچے ہیں؟ اگر عملی طور پر ہم کہیں نہیں پہنچے ہیں تو ہم بالکل فیل ہیں، اس امتحان کے اندر ہم بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں آج پڑھنے کی، بولنے کی، سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیں اپنے عمل میں لانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو 3 ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کی اور ان کے ذریعے سے پھر ان کے امت کے ذمہ ہوتی چلے گی، اللہ ہمیں وہ پوری طرح سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ایک بات صرف کہنے کی آپ لوگوں سے، کیونکہ